دن اس کا چھوٹا ہوتا ہے، سحری بھی تاخیر سے، افطاری جلدی ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں سحری 5:13 یا 12 کو ہوتی ہے، افطاری مغرب سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے جب بھی سردی کا موسم آتا تو سردی کے موسم سے بولتے کہ تیرا آنا مبارک ہے، مرحبا مرحبا اہلا و سہلا۔ سردی کا موسم آتا تو تابعین، تبع تابعین، برگزیدہ بندے خوش ہو جاتے، اس لیے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ان کے لیے آسان اور راتوں میں عبادت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ قصور لیل طال لیلہ فقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سردی کے موسم میں رات اس کی لمبی ہوتی ہے تو وہ رات میں آخری پہر میں، رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں اور تہجد پڑھنے میں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ سردی کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان اور ایمان والے کے لیے ایک بہت ہی قیمتی موقع ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھا لے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس موسم کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جن لوگوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے روزے قضا ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سردی کے دنوں میں قضا روزوں کو ادا کر لیں۔ اگر کسی کے روزے قضا نہیں ہیں، پابندی کے ساتھ وہ روزے رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں کو، سردی کے دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ نفل اللہ کو بہت محبوب ہے، نفل روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، نفل نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اگر فرض نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نفل نمازوں کی بدولت فرضوں کو مکمل کر دیتے ہیں، فرضوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے نامہ اعمال میں نوافل کی تعداد کو زیادہ رکھیں، نفل روزے، نفل زکوٰۃ، نفل نمازیں۔ مسجد کو جب بھی آتے ہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے پاس رکھیں گے، کل قیامت کے دن یہ 2 منٹ والی 2 رکعت نفل ہمارے نامہ اعمال میں، ترازو میں بہت زیادہ کام دینے والی ہوگی، بہت زیادہ قیمتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسجد کو آؤ تو تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ مسجد کا سلام ہے، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، اگر وقت باقی ہے، فرض جماعت کھڑے ہونے کے لیے وقت باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے نام سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ بھی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سردی کا موسم کیوں آتا ہے؟ سائنس چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ سردی کا موسم کیوں آتا ہے، گرمی کا موسم کیوں آتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ سردی کا موسم اور گرمی کا موسم کیوں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دوزخ نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا حصہ دوزخ اتنا زیادہ گرم ہو چکا ہے کہ دوزخ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ دوزخ خود دوزخ کو کھا رہی ہے۔ اتنی زیادہ شدت کی گرمی دوزخ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، جہنم کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اے اللہ مجھے ٹھنڈا کر دے، میرے اندر ٹھنڈک پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے، 1 مرتبہ سانس چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ اے دوزخ، اے جہنم، تو سال میں 1 مرتبہ سانس اندر لے، دوزخ تیری ٹھنڈی ہو جائے گی اور تیری ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ پوری زمین میں ٹھنڈک ہوگی۔ زمین کے اندر سردی کا موسم آئے گا، موسم سرما آئے گا، موسم شتا آئے گا، تو یہ دوزخ کی جو سانس لیتی ہے، اس سانس لینے کی وجہ سے ہمارے بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، دنیا کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ اور گرمی کا موسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوزخ سال میں 1 مرتبہ سانس چھوڑتی ہے تو اس کی اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، کہیں 40، کہیں 50، کہیں 45۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دوزخ نے سال میں 1 مرتبہ سانس کو چھوڑا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ ان سردیوں کے موسم کو غنیمت سمجھے، روزے رکھنے کی کوشش کرے، نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزے اللہ تعالیٰ کو فرض عبادت کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو نفل روزے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ من صام فی سبیل اللہ یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے روزے رمضان کے قضا ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری عورتیں، ہماری مستورات جن کے روزے مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں، تو ان عورتوں کو بھی بہترین موقع ہے کہ ان دنوں میں اپنے روزوں کو قضا کریں۔ اور وہ عورتیں جو حمل کی وجہ سے، ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے کہ ولادت قریب ہے، تو صحیح ڈاکٹر، متقی ڈاکٹر، ایک پرہیزگار ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو گی تو کمزور ہو جاؤ گی۔ تو ایسی عورتیں جو حمل کے وقت میں روزہ چھوڑی ہیں اور اپنی بیماریوں کے دنوں میں روزہ چھوڑی ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان عورتوں کو یاد دلائیں، ان کو یاد دلا کر ان دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کی تلقین کریں، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے گھر کے مرد حضرات بھی روزہ رکھ لیں گے تو ان کو بھی مدد ہو جائے گی، ان کی بھی خدمت ہو جائے گی۔ دوپہر کے پکانے کا وقت نہیں ہوتا، یہ بھی روزہ ہے، وہ بھی روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خدمت کرنا، نیکی کی طرف بلانا،
تقوی کی طرف دعوت دینا، نیکی کی طرف دعوت دینا، کسی کی مدد کرنا بر اور تقوی کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نیکی کی مدد کرو، برائی کی مدد نہ کرو، کسی کی برائی کے وقت میں مدد نہ کرو۔ شراب پی رہا ہے تو اس کو روکو، گناہ کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کرو، چوری کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی اس کی اوپر مدد نہ کرو، بلکہ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف مدد کرو۔ اگر دونوں روزہ رکھیں گے تو بیوی کی مدد بھی ہو جائے گی، اور گھر کے اندر ہمارے روزے سے، مستورات کے روزے سے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ نفل روزے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب ہمیں دے گا۔ دوسری چیز، علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، رات جلدی ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد کھانا کھانے کا انتظام کیجئے اور جلدی سونے کی کوشش کیجئے، اور جلدی سو کر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ موسم سرما اور سردی کا موسم بہترین موقع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ تہجد کی نماز تمہاری زندگی میں برکت پیدا کرے گی، یہ تہجد کی نماز تمہیں اللہ کا محبوب بنائے گی، یہ تہجد کی نماز تمہاری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گی۔ تہجد کی نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کے اندر طاقت دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کے اندر قوت دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی اگر تہجد کی نماز پڑھو گے۔ بہت سارے اللہ والے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، وہ ہمیشہ تہجد کی نماز کے پابند، چاہے موسم سردی کا ہو، چاہے موسم گرمی کا ہو۔ اسی لیے اللہ والے ان سردیوں کا موسم جب بھی آتا تو خوش ہو جاتے اور کہتے کہ کیسا بہترین موسم آیا ہے، روزے رکھنا آسان، جلدی سو کر تہجد کی نماز پڑھنا آسان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی موسم سرما آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کسی جگہ پر مسلمان ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء غنیمت المومن غنیمت الباردہ۔ اگر ہم کسی جگہ جنگ کرنے کے لیے گئے، کافر سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، مسلمان جاتے ہیں، ایمان والے صحابہ جاتے، تو جانے سے پہلے صحابہ کا روب، صحابہ کا دبدبہ، صحابہ کا تقوی، اس تقوی اور روب کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتنا ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی غنیمت، کوئی محنت نہیں، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خون بہانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسا موسم ہے یہ۔ پورا غنیمت کا مال بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی صحابی کے شہید ہونے کے مل جاتا ہے، تو جتنا فائدہ اس غنیمت کے مال میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء، یہ سردی کا موسم ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت۔
اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان دنوں میں راتوں میں عبادت کرنا، راتوں میں تلاوت کرنا، راتوں میں تہجد پڑھنا اور دن کے اندر روزہ رکھنا بہت بہترین موقع ہے۔ سیزن کہہ لیجیے، ہر آدمی سیزن کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ان دنوں میں کچھ کر لوں، کچھ کما لوں، کچھ پیسے جمع کر لوں، کچھ روپیہ جمع کر لوں۔ موسم بدلنے والا ہے، موسم جب بدل جائے گا تو ایسا سیزن دوبارہ نہیں آئے گا، ایسا وقت، ایسے دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ آدمی اپنی دن کو بھی عبادت میں گزارے، رات کو بھی عبادت میں گزارے، نفل نمازوں کی کوشش کرے، تہجد کی نماز کی کوشش کرے، نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے، قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ زندگی آج سے 25-30 سال پہلے کتنے آدمی ہماری زندگی میں تھے، آج موجود نہیں۔ آج کے 25-30 سال کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سے جدا ہو جائیں گے، کتنے بھائی ہیں ہم سے جدا ہو جائیں گے، کتنی مائیں جدا ہو جائیں گی، کتنے بچے جدا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، ٹھنڈی دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان دنوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان موسم کو سامنے رکھ کر یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جیسے ٹھنڈی کے موسم کو گرمی میں بدلنے والے ہیں، گرمی کے موسم کو ٹھنڈی میں بدلنے والے ہیں، آدمی کی غریبی کو دور کر کے اس کو مال والا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو دولت والا بھی بنا سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اخلاص کے ساتھ دعا ایسے کرنا کہ میری ایک دعا بھی اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ جو دعا دل سے کی جاتی ہے، جو دعا دل سے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کی کوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ایک دعا بھی اس کی کینسل نہیں ہوتی۔ دعا کے 3 طریقے ہیں قبولیت کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے خاص مقام دے دے، مل گیا۔ اے اللہ مجھے دولت دے دے، مل گئی۔ اے اللہ مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے، مل گئی۔ آج اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آج ہمیں بیماری نہیں ہے، کوئی خطرناک بڑی بیماری ہم کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیماری کی دعا قبول ہو گئی، جس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہمیں بچا لیا۔ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا جاتا ہے قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کے اخلاص سے، للہیت کے ساتھ۔ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے تمہاری پریشانی کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا، تمہاری غریبی کو، بیماری کو دور کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میرے سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اخلاص پکے یقین کے ساتھ تم اللہ سے مانگو، اللہ ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی،
آپ کو لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، مثال کے طور پر آپ نے مانگا یا اللہ مجھے 5 لاکھ روپے دے دے، آپ کو 5 لاکھ روپے نہیں ملے لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی۔ 5 لاکھ کی ایک بیماری تمہارے لیے آنے والی تھی، اللہ نے تمہیں 5 لاکھ نہیں دیا، وہ بیماری 5 لاکھ والی آپ کو نہیں آئی۔ یہ قبولیت کا دوسرا طریقہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک بیماری جو سامنے آنے والی ہوتی ہے اچانک، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کل قیامت کے دن اللہ ہماری ساری دعاؤں کو ہمارے ترازو کے اندر رکھے گا۔ ترازو جو برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کو یاد کرائیں گے۔ میرے بندے تو مسجد میں یہ دعا کیا تھا، اے اللہ کے بندے، میرے بندے تو میدان میں یہ دعا کیا تھا، گھر میں یہ دعا کیا تھا، تہجد میں یہ دعا کیا تھا، آج لے اس کا بدلہ، جنت میں چلا جا۔ میں نے تیری کوئی دعا کو قبول نہ کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت میں بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بیماری میں مر جاتا، غریبی میں مر جاتا، جھوپڑی میسر ہو جاتی، میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس وقت میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش اللہ میری ساری دعاؤں کو حشر کے میدان کے لیے رکھ دیتا، قیامت کے دن کے لیے رکھ دیتا۔ آج ضرورت ہے، میرے اعمال برے اتنے زیادہ ہیں، میرے کرتوت اتنے زیادہ ہیں، میرے اعمال اتنے گندے ہیں، آج وہ دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی، آج وہ دعاؤں کی برکت سے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تہجد میں اٹھ کر رونا، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ یہ بہترین موقع ہمیں دیے ہیں کہ ان سردی کے موسموں میں روزہ رکھنا، اور ان سردی کے موسموں کو غنیمت سمجھ کر کم سے کم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں فرض ادا کرنے کے بعد ضرور آپ کی پریشانیاں دور ہوگی۔ صرف تہجد کی نماز پڑھ لینے سے اور فرض نماز چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی تہجد کی نماز، آپ کی اوابین کی نماز، اشراق کی نماز اس وقت میں ہمیں فائدہ دے گی جب ہم 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کریں گے، تب جا کر تہجد کی تاثیر معلوم ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھے بنا، فرض نمازوں کو چھوڑ کر اگر تہجد پڑھ لیے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، بچے کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، گھر میں بیمار ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ لیکن میں کہتا ہوں جب تک ہم فرض نماز نہ پڑھیں گے ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں دے گا۔ کوئی عالم، کوئی مولانا کا وظیفہ، کوئی مولانا کی تعویذ ہمیں فائدہ نہیں دے گی جب تک میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھوں۔ اگر میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، خود بخود اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کرے گا۔ نماز میں شفا ہے، نماز میں پریشانی کے لیے دوری ہے، نماز کے اندر کاروبار میں ترقی ہے، نماز کے اندر تجارت میں برکت ہے، نماز کے اندر گھر میں برکت ہے، نماز کے اندر کھیتی میں برکت ہے، نماز کے اندر ہمارے باغوں میں برکت ہے۔ اگر میں نے نماز چھوڑ کر کسی کے آدمی کے پاس جا کر کہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، وہ وظیفہ ہمیں کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دوسری بات راتوں کی عبادت، اور تیسری بات علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں
موسم سردی کے موسم میں اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ صحت اللہ کی امانت ہے، ہماری جان اللہ کی امانت ہے۔ جو چاہے کھا لینا، جو چاہے پی لینا، اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، جن چیزوں کے کھانے سے جان کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، انسان بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ جو تجھے جسم دیا گیا ہے یہ کوئی تیری خاص پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اس ایک ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگ پریشانیوں میں خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن خودکشی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لوگ پریشانی کے وقت میں اپنی رگوں کو کاٹ لیتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ لوگ پریشانی کے وقت میں زہر کھا لیتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ جسم میرا تھا، مجھے میں نے امانت کے لیے دیا تھا۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے سردیوں کے موسم میں جب بھی سردی کا موسم آتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا میں اعلان کرتے تھے کہ اپنی صحت کا خیال کرو، گرم کپڑے پہنو، گرم جوتے پہنو، اس لیے کہ سردی کا موسم انسان کا دشمن ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ زمانہ اللہ ہے۔ لا تسبوا الدہر، حدیث پاک میں ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، گرمی زیادہ ہو گئی تو گرمی کو گالیاں دیتے ہیں، سردی زیادہ ہو گئی تو سردی کو گالیاں برا بلا کہتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم، گرمی کا موسم سب میرا ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، اس لیے ان دنوں میں شکوے نہ کرنا، شکوے کرنا، شکایت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال کرو، گرم کپڑے پہن کر اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 4 پر علماء نے فرمایا جیسے تم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہو، سردیوں کے موسم میں بہت سارے یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں جن کے پاس سردیوں سے بچنے کے کپڑے موجود نہیں، ایسے غریب پریشان گھروں میں جاؤ، تلاش کرو، ان کو کمبل کا انتظام کرو، ان کو مفرل کا انتظام کرو۔ ایسے غریب گھروں میں جا کر جہاں پر سردیوں میں اوڑھنے کے لیے کمبل موجود نہیں، علماء نے فرمایا کہ ان دنوں میں جا کر ایسے گھروں کو تلاش کرنا اور ان کو کپڑوں کا، کمبل کا اور گرم کپڑوں کا انتظام کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ ثواب رکھے۔ ایک انسان دنیا کی کسی ضرورت کو کسی کی پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی بہت بڑی ضرورت کو اس کی پوری فرماتے ہیں۔ اس لیے غریبوں کے گھروں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کون کون پریشان ہے سردیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے جن کو مال دولت عطا کی، جو صاحب ثروت ہیں، ان کی مدد کرو گے، اللہ ہماری آخرت کی بہت بڑی پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ چادر کا انتظام کرو غریبوں کے لیے، بہت سارے لوگ جو ہے مزاروں کے پاس جاتے ہیں۔ مزاروں کے پاس جانا چاہیے، کوئی برا کام نہیں ہے، مزار کو جانا، ان کے پاس جانا، ان اللہ والوں کی خدمت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ان کا بھی اللہ تو ہے، میرا بھی اللہ تو ہے، اے اللہ جس عبادت کی وجہ سے یہ تیرے پیارے بنے ہیں ایسی عبادت کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ ان مزاروں کے پاس جا کر دعا کرنا کہ اے اللہ
مجھے اس تیرے اللہ کے ولی جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو حرام کام ہے، مزاروں کے پاس جا کر سجدے کرنا، مزاروں کے پاس جا کر مزار کا طواف کرنا، مزار والے کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ بابا میری پریشانی کو دور کرو، بابا میری بچی بے اولاد ہے، اس بچی کو اولاد دے دو، اے اللہ والے میری روزی میں برکت دے دو۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بچی کو اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری دکان میں، تجارت میں، مال میں، ایمان میں، عزت میں برکت نہیں دے سکتا۔ لیکن وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چادر اڑایا جاتا ہے، حالانکہ مزار کے گیٹ کے پاس ایک غریب بیچارہ ننگا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اس کو چادر اڑانا عبادت ہے؟ اس غریب کانپنے والے مجبور غریب ننگے آدمی کو چادر اڑانا ثواب کا کام ہے؟ یا یہاں پر جہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے چادر پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایسے غریب بندوں اور غریب لوگوں کو تلاش کر ان کے گھروں میں کمبل کا انتظام کرنا، سردی سے بچنے والی چیزوں کا انتظام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے، رات میں تہجد عبادت کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اور غریب غربا کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔